सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यस्तति' मिनकुम क़ौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुअमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے۔ پہلے تو اس آیت سے پہلے چوتھے پارے کی جو آخری آیت تھی اس میں کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جن سے نکاح حرام ہے وہ رشتے بتائیں کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر پانچواں پارہ جہاں سے شروع ہوا اس آیت میں بتایا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور نکاح کیوں ہے، نکاح کا مقصد بھی بتایا کہ نکاح صرف خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں اولاد کا حصول ہو، نسب کی بقا ہو اور امت مسلمہ میں اضافہ ہو۔ بہرحال اب یہاں پر بھی اسی حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے۔ یہ آزاد عورتوں ہیں، آج کل تو آزاد ہی ہے، مگر یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب غلامی کا دور تھا کہ عورتیں بھی باندیا بنائی جاتی تھی، لونڈیاں بنائی جاتی تھی، غلام بنائے جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمانوں یعنی ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں، یعنی کہ ان مسلمان باندیوں سے نکاح کر لے جو کسی مسلمان کی ملکیت میں ہے، جو تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو تمہاری ملک ہے اس سے مراد ہے کہ جو تم مسلمانوں میں سے کسی کی ملکیت میں ہے اس سے نکاح کرنا۔ خود کی ملک میں ہو تو اس سے تو ویسے بھی بغیر نکاح کے بھی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ باندی ہے تو وہ حلال ہی ہے بغیر نکاح کے بھی۔ تو یہ جو نکاح کی بات ہے کہ مسلمان مردوں یا مسلمان لوگوں کی ملکیت میں جو باندیا ہے، جو مومنہ ہے، مومن باندیا، ان سے تم نکاح کر لو۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ بات ہے کہ اگر آزاد مرد عورتوں سے مسلمان عورتوں سے اگر نکاح نہیں کر سکتا تو پھر جو مسلمانوں کی ملکیت میں مسلمان باندیا ہے وہ ان سے نکاح کر لیں۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باندیوں سے نکاح کرنے میں کوئی عار ہے، کہ کوئی اس میں چھوٹا پن ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم سب ایمانی دولت ہونے کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے تم سب برابر ہو، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تو اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں ہے تو جو مسلمان باندیا ہے، جو کسی کی ملکیت میں ہے مسلمان کی، تو ان کے مالکوں سے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لو۔ اور یہ کوئی عار کی بات بھی نہیں ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، انہیں دے دو، یعنی کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے انہیں مہر دے دو۔ اب جو ان کا ہوگا وہ ان کے مالکوں کا ہوگا۔
اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی باندی سے جب نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، کوئی ایسا کام کرے، مثال کے طور پر کوئی زنا کر لے، تو اگر بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ باندی کی سزا اور آزاد عورت کے مقابلے میں جو باندی ہے، غلام ہے، اس کی آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ اس شخص کے لیے مناسب ہے باندی سے نکاح کرنا جس کا نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، گناہ میں بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اور اگر ایسا اندیشہ نہ ہو اور تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو کوئی قدرت نہ رکھتا ہو۔ یعنی یہ جو میں نے ابھی بات بیان کی، یہ صرف اس آیت کا ترجمہ ہے، اب اس کے ہر ایک جز پر کچھ نہ کچھ مسائل ہے، سماعت فرما لیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی کس چیز کی قدرت نہ رکھتا، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے، کیونکہ اپنی کنیز سے تو بغیر نکاح کے بھی ویسے بھی وہ اس کی باندی حلال ہے۔ یہ بات جو ہو رہی ہے نکاح کی، وہ دوسرے کی باندی سے، اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی کنیز سے تو نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے لیے نکاح کے بغیر ہی حلال ہے۔ اپنی اگر کنیز ہے تو ویسے بھی مالک کے لیے تو وہ حلال ہے، مگر یہ جو نکاح کی بات کنیز سے ہو رہی ہے وہ کسی اور مسلمان کی کنیز سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لے۔ تو اس میں جو یہ کہا گیا جو قدرت نہیں رکھتا، تو کس کی؟ جو آزاد عورتوں سے نکاح کی یا وسعت نہیں رکھتا، ان کے لیے حکم ہے۔ باندی سے نکاح کرنے کے دو شرعی حکم ہے اور دو شرعی مسئلے ہیں، سماعت فرما لے۔ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو، یعنی باندی کے علاوہ جو آزاد عورتیں ہیں، اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ جو قدرت نہیں رکھتا اسی کے لیے جائز ہے، بلکہ جو قدرت رکھتا بھی ہو اس کے لیے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر آزاد عورت نکاح میں ہو تو اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ شرط ہے۔ اگر وہ پہلے ہی سے آزاد عورت کا شوہر ہے، آزاد عورت اس کے نکاح میں ہے، تو اب کسی باندی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ مگر آزاد عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے اور آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ کسی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر آزاد عورت نکاح میں ہو تو پھر باندی سے اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہم احناف کے نزدیک کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح بھی کر سکتا ہے جبکہ مومنہ کنیز کے ساتھ مستحب ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کتابیہ لونڈی، کتابی کہتے ہیں کہ جو قرآن کے علاوہ کسی اور آسمانی کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں انہیں کتابی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب وہ کسی بھی کتاب کو مانتے ہو، چاہے تورات کو یا زبور یا انجیل یا کسی پر بھی ایمان رکھتے ہو، تو جو آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں کتابی کہا جاتا ہے۔ تو کتابیہ لونڈی، کسی بھی آسمانی کتاب کو ماننے والی اگر کوئی لونڈی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمارے یہاں نکاح کرنا درست ہے، جبکہ مومنہ کنیز کے ساتھ مستحب ہے، اور مومنہ اگر ہو تو یہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اہل عرب اپنے نسب پر فخر کرتے اور لونڈیوں سے نکاح کو باعث عار سمجھتے تھے، یعنی وہ اپنے نسب کو بڑا سمجھتے اور کسی باندی سے کنیز سے نکاح کرنے کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے۔
تو ان کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ نسب میں تم سب برابر ہو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہذا لونڈیوں سے نکاح کرنا باعث شرم نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ تم سب ایمان میں مشترک ہو، کہ تمہارا دین اسلام ہے اور ایمان والا ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے، بلکہ فضیلت کا دار و مدار تو ایمان اور تقوی پر ہے، اس لیے جب لونڈیوں سے نکاح کی حاجت ہو تو شرماؤ نہیں، ان کا ایمان والا ہونا کافی ہے۔ یعنی وہ جو اہل عرب یہ سمجھتے تھے، باندیوں سے نکاح کو عار سمجھتے تھے، یعنی کہ معمولی چھوٹا پن، ہلکا پن جس کو کہتے ہیں، جس کام کو ہم بھی ابھی کبھی کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، تو باندیوں سے نکاح کو وہ ایسا سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم سب آپس میں برابر ہو، تم سب ایمان والے ہونے کی حیثیت سے حضرت آدم کی اولاد ہو۔ تو اگر حقیقت میں فضیلت اور برتری تو ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہے، نسب کی وجہ سے نہیں، تو شرماؤ نہیں ان سے نکاح کرنے میں۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اب یہ تیسری بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات ہوئی کہ اگر تم میں سے کوئی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ باندی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہوئی کہ اگر یعنی کہ اہل عرب باندیوں سے نکاح کو عار سمجھتے تھے تو پھر انہیں بتایا گیا کہ باندیوں سے نکاح کرنا کوئی عار نہیں، بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ تم سب ایمان والے ہونے کے اعتبار سے برابر ہو، اور فضیلت تو تقوی اور ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر کوئی وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، نکاح کے بعد اگر کوئی لونڈی زنا کرے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہے۔ یہ سمجھنا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل بھی بیان کیے گئے، اگرچہ وہ دور اس زمانے میں نہیں رہا باندی بنانے والا یا غلام بنانے والا، مگر پھر بھی مسائل کا جاننا، قرآن کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ مسائل اسی لیے بیان کیے گئے کہ نکاح کے بعد اگر کوئی لونڈی، یعنی نکاح تو کیا کسی کنیز سے، باندی سے، مگر نکاح کے بعد اگر وہ باندی یا لونڈی زنا کرے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہے۔ یعنی کہ آزاد عورت کی سزا کیا ہے زنا کی؟ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو مگر باندی کی سزا کیا ہے کہ 100 نہیں بلکہ آدھی 50 کوڑے مارے جائیں گے، اس کی سزا آدھی ہو جاتی ہے۔ یعنی آزاد کنواری عورت زنا میں ملوث ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ کس عورت کی سزا؟ آزاد عورت کنواری ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور لونڈی کی سزا اس سے آدھی ہے، 50 کوڑے۔ چاہے لونڈی کنواری ہو چاہے نکاح کے بعد نکاح والی ہو، اس کی سزا آدھی ہی ہے، 50 کوڑے۔ لونڈی چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ، اس کی سزا 50 کوڑے ہی ہے۔ شادی شدہ لونڈی کو آزاد عورت کی طرح رجم نہیں کیا جائے گا، یعنی آزاد عورت کو رجم کرنے کا، شادی شدہ عورت ہے آزاد عورت تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار کر کے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو باندی کو یہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں آدھی سزا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تنصیف کرنا یہ ممکن نہیں ہے پتھر مارنے میں، اسے اس کو 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ تو شادی شدہ لونڈی کو آزاد عورت کی طرح رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم میں تنصیف یعنی کہ اس سزا کو آدھا کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے اس کو 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے زنا کا اندیشہ ہو، یعنی آزاد عورت کی بجائے باندی سے نکاح کرنا یہ اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے غلبہ شہوت کی وجہ سے زنا میں پڑ جانے کا ڈر ہو۔ باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت تو ہے، مگر اس کے لیے مناسب ہے کہ جو آزاد عورت سے تو نکاح نہیں کر سکتا، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں وہ غلبہ شہوت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جانے کا یہ اندیشہ ہے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اگر آزاد عورت سے نہیں کر سکتا تو کسی باندی سے ہی نکاح کر لے، اور اگر وہ اس خوف کے باوجود صبر کرے اور پرہیزگار رہے تو یہ بہتر ہے، اور جہاں تک ممکن ہو لونڈی سے نکاح نہ کرے، اور اگر ایسا نہ ہو، اندیشہ نہ ہو گناہ میں مبتلا ہونے کا، اور وہ صبر کر لے تو جہاں تک ممکن ہو لونڈی سے نکاح نہ کرے۔ یہ بھی کیوں ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرے؟ کیونکہ اگر باندی سے نکاح کرے گا، نکاح کے بعد پھر جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوگی،
اس کے لیے بہتر یہ کہا گیا کہ ممکن ہو اگر صبر کر سکتا ہے تو صبر کرے، اور اندیشہ نہ ہو تو جہاں تک ممکن ہو لونڈی سے نکاح نہ کرے، کیونکہ کنیز سے نکاح کرنے کی صورت میں جو اولاد ہوگی وہ اس کے مالک کی غلام بنے گی، اور لونڈی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شوہر کی خدمت کے لیے بھی نہ آ سکے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مالک کی اجازت ہی نہ ہوگی تو شوہر کی خدمت بھی وہ نہ کر سکے گی۔ تو ممکن ہو تو آزاد عورت سے نکاح کرے، اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو اور اگر صبر کر لے تو یہ بہتر ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، مگر لونڈی سے حتی الامکان نکاح نہ کرے، مگر نکاح اس وقت کرے باندی سے جب اسے گناہ کا اندیشہ ہو کہ اگر نکاح نہیں کروں گا آزاد عورت سے تو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہوں، مگر باندی سے بھی اگر نکاح نہیں کروں گا تو گناہ کا اندیشہ ہے، تو اس وقت اس کے لیے اجازت ہے کہ آزاد عورت سے قدرت نہیں رکھتا تو باندی سے نکاح کر لے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ پھر اگر وہ صبر نہیں کر سکتا تو لونڈی سے نکاح کر لے۔ یاد رہے کہ فی زمانہ، یعنی یہ جو کچھ ابھی تک بیان ہوا، اس زمانے میں اقوامی طور پر مرد کو غلام اور عورت کو لونڈی بنانے کا قانون ختم ہو چکا ہے۔ تو اس زمانے میں مرد کے لیے شادی کا شرعی حکم کیا ہے، اس زمانے میں عورت کے لیے شادی کا شرعی حکم کیا ہے، وہ مختصراً سن لیں کہ مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، اعتدال یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ وہ نامرد بھی نہ ہو، نیز مہر اور نان و نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی اسے شہوت کا زیادہ غلبہ نہیں ہے اور وہ نان و نفقہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو زیادہ شہوت کا غلبہ جس کے اوپر نہ ہو اور مرد ہو، نامرد بھی نہ ہو اور نان و نفقہ کی قدرت بھی رکھتا ہو، ایسے شخص کے لیے نکاح سنت موقدہ ہے۔ لیکن اگر اسے زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو اور وہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ جب ایسا ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرے گا تو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور وہ شخص نکاح یعنی کہ عمل زوجیت پر قادر بھی ہے، حقوق ادا کرنے پر قادر بھی ہے اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ سنت موقدہ اس کے لیے ہے جسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، شہوت کا زیادہ غلبہ نہ ہو اور سارے حقوق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ۔ جو حقوق ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو مگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر اسے زنا میں پڑنے کا یقین ہو، زنا میں پڑ جانے کا یقین ہو، وہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے، تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ یہ تین حکم ہو گئے، ایک ہے نکاح کرنا سنت موقدہ، ایک ہے نکاح کرنا واجب، اور ایک ہے نکاح کرنا فرض۔ جب اسے گناہ میں پڑ جانے کا یقین ہو کہ اگر نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ ہو ہی جائے گا، زنا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ جسے صرف اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور جسے زیادہ شہوت کا غلبہ نہ ہو اور حقوق بھی ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اگر اسے زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو، یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کے بعد زوجیت کے یعنی شادی شدہ زندگی کے جو حقوق ہے وہ ادا نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو اس کا نکاح کرنا مکروہ، اور اگر حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی کتنی چیزیں ہوئی؟ نکاح کرنے کی صورت میں حقوق ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ، نکاح کے بعد حقوق نہ ادا کر سکنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام۔ پہلی چیز ہوئی کہ جو شخص شہوت کا زیادہ غلبہ نہ ہو، حقوق بھی ادا کرنے پر قادر ہو، اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ۔
جس کے لیے شہوت کا غلبہ ہو اور گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو اور حقوق بھی ادا کرنے پر قادر ہو تو نکاح کرنا واجب۔ جس شخص کے لیے گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہو زنا میں مبتلا ہو جانے کا اور حقوق بھی ادا کرنے پر وہ قادر ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد عمل زوجیت یا زوجیت کے حقوق ادا کرنے نہ سکنے کا، حقوق ادا نہ کر سکنے کا اسے اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ، اور حقوق ادا نہ کر سکنے کا اسے یقین ہو تو نکاح کرنا حرام۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالباً وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی، جس عورت کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی اور شوہر کے واجب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں گے تو اسے نکاح کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ جسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر پائے گی یا حقوق جو واجب ہے وہ ادا نہیں کر سکے گی تو ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہے اور ممنوع ہے۔ اگر کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اگر اسے ان چیزوں کا خوف یقینی ہو تو اسے نکاح کرنا حرام قطعی ہے۔ صرف اندیشہ ہو تو نکاح کرنا ناجائز ہے، مگر اسے یقین ہو کہ وہ ادا نہیں کر پائے گی تو ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا حرام قطعی ہے، نہیں کر سکتی۔ جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو، اسے اگر نکاح کی شدید حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا ظن غالب ہے تو ایسی عورت کو نکاح کرنا واجب ہے۔ یعنی وہی صورت جو مرد کے لیے ہے کہ اگر گناہ میں مبتلا ہو جانے کا غالب گمان ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا یقین کلی ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں اگر وہ گناہ میں پڑ جانے کا کامل اسے یقین ہے تو پھر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر حاجت کی حالت میں اعتدال پر ہو، یعنی اعتدال یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ حقوق بھی ادا نہ کر سکتی ہو، حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہو اور شہوت کا غلبہ بھی نہیں، گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ بھی نہیں، تو اعتدال پر ہو تو نہ نکاح سے بالکل بے پرواہی ہو، نہ اس شدت کا شوق ہو کہ نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا ظن غالب ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ یعنی کہ نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا اندیشہ بھی نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح سے بالکل لاپرواہ ہو، بے پرواہی ہو، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، جبکہ وہ اپنے آپ پر اس بات کا کافی اطمینان رکھتی ہو کہ اس سے شوہر کی اطاعت ترک نہ ہوگی اور وہ شوہر کے حقوق اصلاً ضائع نہ کرے گی۔ اگر ایسی عورت ہے کہ جسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ شوہر کے واجب حقوق ادا نہ کر سکے گی تو ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا پھر ناجائز کہا گیا، ممنوع کہا گیا، اور جسے یقینی ہو کہ وہ ادا نہیں کر سکے گی، اس بات کا یقین ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام قطعی ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔